ناظرین، سردار عبدالقیوم نیازی آزاد جموں و کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے ارکان نے 33 ووٹ دے کر انہیں وزیر اعظم منتخب کیا، جبکہ اپوزیشن کے امیدوار کو 15 ووٹ ملے۔ اب ان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بہت سی چہمگوئیاں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ کوئی ہندسوں کی بات کر رہا ہے تو کوئی حروف تہجی کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ انتخاب جو ہے یہ پاکستان کے انصاف نے کسی ذائچے کی بنیاد پہ کیا یا پھر کارکردگی کی بنیاد پہ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان جب آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات کی ریلیوں میں شریک تھے تو اس وقت سردار عبدالقیوم نیازی کا جب نام آیا تو وزیر اعظم کا ریئیکشن کیا تھا، وہ ملاحظہ کرتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبدالقیوم نیازی یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں۔ ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں۔ رانا صاحب، یہ بات تو ہاٹ فیورٹ ناموں سے چلی تھی۔ بیرسٹر سلطان صاحب کا ذکر تھا، سردار تنویر الیاس صاحب کا ذکر تھا، خواجہ فاروق صاحب کا ذکر ہوتا رہا، ان کے درمیان ڈیڈ لاک بھی رہا۔ تو یہ نام جو بیچ میں سے ابھر کے سامنے آ گیا، اس کے پیچھے منطق کیا تھی؟ کیا وہی بات آپ کی کہ دونوں کے درمیان اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا تو کوئی تیسرا نام ایسا سامنے آ سکتا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر تھی۔ ایک تو آپ نے داد دینی چاہیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کہ جب پنجاب کی باری آئی تو بڑے تگڑے امیدوار میدان میں تھے، سارے آؤٹ ہو گئے اور اچانک بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ کے پی کے میں بڑے تگڑے لوگ امیدوار تھے، بہت سے لوگ ناراض ہوئے، لیکن محمود خان وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اور اب کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا جی میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ کئی لوگ جو تھے، پورا میڈیا ان کے لیے اس طرح کمپین چلا رہا تھا جیسے میڈیا نے وزیر اعظم بنا دینا ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے جی میری بڑی پاور ہے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا قرعہ نکلا ہے، ہم نہیں تھے دور میں لیکن آگے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان نے کیا کمال کیا، انہوں نے ایک ایسے علاقے سے جو بالکل سائڈ پہ ایریا ہے وہاں سے ایک شخص کو اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا۔ اور کسی شخص نے اس وقت تو کسی شخص کے ذہن میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ نام دور دور تک ڈسکس بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نام کے لیے بہت طریقوں سے غور کیا گیا ہے، بہت سے طریقوں سے۔ وہ طریقے جو ہیں ان سے غور کرنے کے بعد سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم صاحب، یہ جو آج چہمگوئیاں چل رہی ہیں 13-18 والی بات جو کچھ دنوں پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن آج پھر آئین کا حصہ بھی، آئین کا حروف تہجی بھی ذکر ہو رہا ہے کہ عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب، عمران اسماعیل صاحب، عثمان بزدار صاحب، تو اسی طرح یہ عبدالقیوم صاحب ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر آئین کا ہی حروف تہجی زیادہ امپورٹنٹ تھا تو پھر محمود خان صاحب کی جگہ عاطف خان صاحب ہوتے۔ بالکل، دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی ایک چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں جا رہی ہیں۔ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا سے۔ لیکن اب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں۔ ہم نے 29 تاریخ کو کہہ دیا تھا، جو کہا تھا اسی طریقے سے ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میری بڑی ذمہ دار 2 گروپوں کے ذمہ داران سے بات ہوئی۔ میں نے کہا جی کہ یہ تو ہو گیا معاملہ، اب آپ سنائیں، آپ دونوں تو رہ گئے، آپ کدھر جانے جا کر کیا کریں گے؟ تو ان میں سے دونوں نے ایک بات کی اور بڑی خوفناک ہے۔ انہوں نے کیا نیازی صاحب 6 ماہ وزیر اعظم رہیں گے؟ یہ میں آپ کو بالکل درست کہہ رہا ہوں کہ کیا عبدالقیوم نیازی جو ہیں یہ 6 ماہ تک وزیر اعظم رہیں گے؟ 6 ماہ بعد انہوں نے کہا جی نیا وزیر اعظم ہوگا۔ میں نے ایک سے پوچھا نیا وزیر اعظم؟ اس نے کہا جی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 ماہ بعد نیا وزیر اعظم ہوگا۔ میں کہا کس طرح نیا وزیر اعظم ہوگا؟ اس نے کہا بھائی دیکھیں 2 گروپ تھے اس دور میں، دونوں گروپ ناراض ہو گئے۔ اب چاہے کسی کو سینئر وزیر بنا دیں، چاہے کسی کو کچھ اور بنا دیں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ دوڑ تو تھی وزیر اعظم کی، اور کشمیر میں وزیر اعظم کی دوڑ جو ہوتی ہے نا وہی دوڑ ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی دوڑ نہیں ہوتی، باقی بالکل ایسے ہی چلتا ہے۔ اس نے کہا اب اس کے بعد 33 لوگ ہیں، 33 لوگوں میں سے 26 اگر وزارتیں مل جاتی ہیں تو کیا رہیں گا؟ کون ہوگا جس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم انتظار کریں گے، اب ہم تیاری کریں گے۔ میں یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر بریک کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اب ہم تیاری کریں گے،
میں نے کہا تیاری کس چیز کی تیاری کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اب ہم ایسی تیاری کریں گے کہ اس تیاری میں اب جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اپنی تیاری میں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہم کس طرح کشمیر میں جو ہے سروائیو کرتے ہیں، ہم نے کشمیر کی سیاست کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اگر ہمیں یہ 10 دن پہلے پتہ ہوتا تو ہم ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بناتے ہیں۔ ہمیں اینڈ ٹائم پہ ایسی شاٹ ہمارے ساتھ کھیلی گئی کہ ہم دونوں گروپ جو ہیں آؤٹ ہو گئے، اور یہ داد تو دینی پڑے گی کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایسے کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے بھی پوچھا، میں نے کہا آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پارٹی کو ووٹ دیں گے، پارٹی کو ووٹ دے کے آئیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا کیوں پھر ووٹ دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ بات یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس وقت، اگر ہم بغاوت کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن کے ساتھ ہم نے مل کے بات کرنی ہے کچھ ان کو دینا ہے کچھ ان سے لینا ہے، ہمارے لوگوں کے پاس کیا ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو پھر یہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں 6 ماہ چاہیے، اور 6 ماہ بعد یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کا کہ 6 ماہ بعد کشمیر کے اندر بڑی تبدیلی ہوگی۔ یا سر یہ اس میں پھر ڈیڈ لاک نہیں ہو سکتا رانا صاحب؟ جب 2 گروپ ہیں تو بڑی تبدیلی میں بھی کوئی ایک ہی گروپ آگے آئے گا نا، تو پھر دوسرے گروپ کی مزاحمت تو جاری رہے گی۔ سر دوسرے گروپ کی مزاحمت بالکل جاری رہے گی۔ آپ ذہن میں رکھیے گا 27 ووٹ ہوتے ہیں، 33 مل گئے ہیں، اگر کوئی ایک گروپ 10 ووٹ بیچ میں سے نکال لیتا ہے، 23 ووٹ پیچھے رہ جائیں گے، 15 ان کو ملے ہیں، 10 ان کے پاس چلے جاتے ہیں، 25 ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے نا، 10 ان کے پاس چلے گئے، 25 ہو گئے، ان کے پاس 23 رہ گئے، پھر کیا کریں گے؟ اب کس کو آپ ناراض کریں گے؟ جس کو آپ وزارت نہیں دیں گے اس وہ ناراض نہیں ہوگا۔ رانا صاحب اگر وہ پرانا کلیہ آزما لیا جاتا ہے، صدر کی نشست کا، ڈیپٹی وزیر اعظم کا، 2 وزراء والی کا، تو کیا ایک گروپ رام ہو سکتا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق بیرسٹر سلطان نے صدر بننے سے انکار کر دیا، یعنی اب صدر کے طور پر صدر بننے سے انکار، میری اطلاع کے مطابق، اور آج انہوں نے میڈیا ٹاک میں بھی کہا، انہوں نے کہا نہ مجھے آفر ہوئی ہے اور نہ میں یہ قبول کروں گا، اور بیرسٹر صاحب نہیں بنیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان جو ہیں وہ صدر پاکستان نہیں بنیں گے، صدر آزاد جموں کشمیر۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو شخص وزیر اعظم بنے ہیں سردار عبدالقیوم صاحب، ان کو بھی پی ٹی آئی میں لانے والے بیرسٹر صاحب ہیں، ان کی شمولیت پی ٹی آئی میں کرانے والے، ان کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ دلوانے والے، ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا پرچم ڈالنے والے، یہ سارا کچھ کرنے والے بیرسٹر صاحب ہیں۔ یہ بیرسٹر صاحب کے کیمپ سے تعلق ہے۔ اب کیمپ سے تعلق اس وقت تک ہوتا ہے، یاسر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جس وقت تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیمپ سے لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے، آپ کا کس کیمپ سے تعلق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کے کیمپ میں کتنے لوگ ہیں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ ایک چیز تو ذہن میں رکھیے گا کہ اب سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسے کشمیر کے اندر سے چلا لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کسی اور جگہ سے چلیں گے، اس طرح 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کسی اور جگہ سے چلتے ہیں، یہی ہوگا۔ میں آپ کو یہ بالکل کلیئر بتا دوں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کنٹرول ان کے پاس نہیں ہوگا؟ کنٹرول کا مطلب ہے کہ بہت سے اختیارات جو ہوتے ہیں نا، بہت سی چیزیں، یہ ڈکٹیشن لیں گے وہ کہیں سے؟ ہم بالکل لیں گے، اس کے بغیر چلیں گے نہیں۔ دیکھ لیجئے گا بھئی، آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، آزاد کشمیر کے کوئی چھوٹے سے حلقے کے ایم پی ایم این اے نہیں ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پوری دنیا میں کشمیر کی وکالت کرتا ہے، کشمیریوں کی جنگ لڑتا ہے، اور پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، مقبوضہ کشمیر میں، بھارت میں، برطانیہ میں، پوری دنیا کے اندر کشمیر کی بات کرتا ہے وہ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو حقائق میں مبنی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ 6 ماہ بعد کشمیر کے اندر اس الیکشن سے بڑی سیاسی گہمہ گہمی شروع ہوگی۔ تو رانا صاحب صدر کے لیے کیا ہاٹ فیورٹ ناموں سے ہی کوئی آئے گا، یا پھر اس میں بھی کوئی نئے نام کی شمولیت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی نیا نام آ جائے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریٹائرڈ حساس دائرے کا افسر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر ایک گروپ کو رام نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں گروپ ہی اس سے سائیڈ پر ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، کون صدر آ کر اپنی سیاست ختم کرے گا؟ چلیں مجھے بتا، کیا تنویر الیاس صدر بن کے اپنی سیاست ختم کر لیں؟ کیا بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ صدر بن کر اپنی سیاست ختم کر لیں؟ کون کرے گا؟ بھائی یہ ساری جنگ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے لڑی ہے، یہ ساری جنگ انہوں نے اپنی ایک سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے لڑی ہے۔ دونوں آؤٹ ہو گئے، ہونا یہی تھا۔ میں نے کہا کہ 29 تاریخ کو، یاد ہے ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ دونوں کو کہا گیا ہے نہیں تو تیسرا لے آئیں گے، تیسرا لے آئیں۔
کسی کو توقع تھی اس نام کی؟ کوئی سوچ سکتا تھا یہ نام ہوگا؟ لیکن وزیر اعظم صاحب نے، لازمی بات ہے کوئی رپورٹس لی ہوں گی، وزیر اعظم صاحب نے پورا اس پہ دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا۔ اب اصل امتحان اب یہ ہے کہ کیا کشمیر کو چلانے والے، کشمیر کے وزیر اعظم کو لانے والے، کشمیر کی حکومت کو اصل سمت پہ چلانے والے، کیا آئندہ 6 ماہ جو ہیں ان میں سیاسی بحران کو ٹال سکیں گے؟ کیا جو گروپ ناراض ہوئے ہیں ان کو صرف وزارتیں دے کر منایا جا سکے گا؟ ذرا آج کی حلف برداری کی تقریب میں تو دیکھیں کون نہیں تھا، یہ بھی ذرا غور کریں نا۔ جو نہیں تھا تو وہ کیوں نہیں تھا؟ سب کو پتا تھا آج وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب ہے، اس میں کیوں نہیں تھے؟ آج کچھ لوگوں کی مبارکبادیں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مبارکباد بھی نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ آنے والے دنوں میں یہ آنے والے دنوں میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے نیک شگون نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، بالکل آپ کو بتا دوں۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر میں سیاست کس حد تک مستحکم رہتی ہے، جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ کس حد تک دیر پا ثابت ہوتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سیاست کو لے کر کشمیر کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو وہ کون سا رخ اختیار کرے گا۔